اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، عزاداران مظلوم سیدہ کونین سیدہ فاطمہ السلام علیہا، خدا متعال بحق چارہ معصومین کے صدقے ہم سب کی ایک قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مومنین عزادار عزاداری کر رہے ہیں، خدا متعال ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ اور خصوصی دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کا درجہ فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت امام زمانہ کے درجہ کے لیے بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی۔ ایام فاطمیہ خمسہ عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے 92 ملٹی میڈیا چینل کی جانب سے منعقد کردہ یہ خمسہ آج اپنے اختتامی مراحل میں پہنچا ہے۔ آج پانچویں گفتگو میں آپ عزاداروں کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ حجت خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدق کا باقی ماندہ حصہ جو کچھ بیان کریں گے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ تو طویل ہے لیکن مختصراً آپ عزاداروں کی بارگاہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے گزشتہ کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، کوشش کریں کہ آپ بھی پڑھیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدق کہ سیدہ نے کیسے جو ہے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک تاریخ عرب میں رقم کرنے والی ایک عظیم تحریر اور خطبہ پیش کیا جس کا مد مقابل کائنات میں کہیں نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے جو تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ جب پیغمبر سے پوچھا گیا، پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ شرف، یہ امتیاز صرف بی بی مریم کے لیے تھا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک تمام عورتوں کی، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو بس وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت جاننا ہمارے بس کے بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درک کرنا، جس طرح کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ جس طرح لیلۃ القدر، شب قدر کو ہم درک نہیں کر سکتے، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت کو، اس کی ہستی کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ جس طرح شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جس طرح شب قدر میں یہ ظرفیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ شخصیت، اس کی ظرفیت ہے، اس نے ہمیں 11 نعت کے قرآن عطا کیے۔ تو بس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا اگر جو ہے مختصراً تذکرہ کیا جائے تو بس یہی رہے گا کہ جس کا باپ رحمت للعالمین ہو، جس کا شوہر امام العالمین ہو،
جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہی اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ تو عزیز عالمان، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ ایام فاطمہ چل رہے ہیں۔ ان ایام میں جہاں کہیں بھی سیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہو تو آپ اپنے کاموں کو ترک کر کے وہاں پہنچ جاؤ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فیض حاصل کرو۔ یہ ایام مخصوصاً ایام فاطمہ کے نام سے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے ان ایام کو منائیں، ایام میں رضاداری مجلس رضا منعقد کریں اور اپنے نوجوان نسل تک، اپنے بچوں تک سیدہ کا پیغام پہنچائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا اپنے حق کے لیے اس کو جو ہے باغ فدق کی نعوذ باللہ لالچ تھی، اس کے لیے گھر سے نکلی دربار میں پہنچے، تو ان کو صرف آپ بی بی کا خطبہ فدق دے دیجئے کہ آپ یہ پڑھیے، کبھی بھی آپ سیدہ پر اعتراض نہ کرو گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں جو ہے وہ عظیم نکات بیان کیے ہیں جو ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجت خدا ہے، تو یاد رکھو جو حجت خدا ہو اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہوتی ہے، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں لقد كانت علیہ السلام مفروضۃ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والبشر والانبیاء والملائکہ۔ یہ روایت بہت ہی نورانی کلمات ہیں اس روایت کے، جو معصوم فرماتے ہیں سیدہ کی اطاعت تمام بندگان خدا پر واجب ہے، تمام بندگان خدا پر سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ وہ حتیٰ کہ جنوں کی جو ہے جنوں پر بھی سیدہ کی اطاعت واجب ہے، انسانوں پر بھی سیدہ کی اطاعت واجب ہے، پرندوں پر بھی سیدہ کی اطاعت واجب ہے، حیوانوں پر بھی۔ روایات کے جملے ہیں من الوحش، حیوانوں پر بھی سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ اسی طرح پیغمبران جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تمام انبیاء گزرے ہیں، ان پر بھی واجب ہے کہ سیدہ کی اطاعت کریں۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت۔ اور اسی طرح ملائکہ پر بھی سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ اسی لیے تو مشہور ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آ رہا تھا تو اس وقت پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر میں تھے، تو سیدہ فاطمہ زہرا سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ یعنی سیدہ فاطمہ زہرا صرف انسانوں کے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا جو ہے فرشتوں پر بھی حجت ہے، فرشتوں پر بھی حجت ہے، پرندوں پر بھی حجت ہے، حیوانوں پر بھی حجت ہے، جنوں پر بھی حجت ہے، تو انسانوں پر بھی حجت ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، یہ شخصیت ہے اس کی جو حجت خدا ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ، ہم خدا کی حجت ہیں، وفاطمہ حجت علینا، اور فرماتے ہیں فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہے۔ تو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ جو حجت خدا ہوتا ہے اسے دلیل طلب نہیں کی جاتی، اور جو دلیل طلب کرتا ہے گویا اس کا شک ہے حجت خدا پر۔ جس کا حجت خدا پر شک ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ ارے جو خدا کی حجت پر شک کرے، خدا کی حجت سے دلیل طلب کرے، خدا کی حجت سے گواہ طلب کرے، تو وہ کم از کم مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کافروں کی روش تھی، یہ غیر مسلموں کی روش تھی، مشرکوں کی روش تھی۔ اس وقت ہر دور کے کافر مشرک تھے تو وہ انبیاء سے
دلیل مانگتے تھے کہ اگر آپ نبی ہو تو یہ کام کر لیجیے، یا اگر آپ نبی ہو تو درخت کو بلائیے، اگر آپ نبی ہو تو پہاڑی سے پتھر کو بلائیے، اگر آپ نبی ہو تو یہ کام کر لیجیے۔ یعنی یہ حجت سے جو ہے گواہ طلب کرنا، حجت سے دلیل مانگنا، یہ کافروں اور مشرکوں یہودیوں کی روش رہی ہے، مسلمانوں کی روش نہیں رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے کہ حجت خدا سے جو ہے گواہ طلب کریں، اور حجت خدا کو ماننا ہر کسی پر واجب اطاعت ہے۔ جو حجت خدا کو نہیں مانے گا چاہے ظاہراً کلمہ وہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے حجت خدا پر۔ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے لوگوں سے ناانصافی نہیں کرتا۔ جو حجت خدا ہوتا ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو حجت خدا ہوتا ہے کبھی بھی وہ سے مسئلہ بھول نہیں جاتا۔ وہ اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ حجت خدا جو کچھ بولتا ہے وہ خدا کی جانب سے بولتا ہے۔ حجت خدا جو کچھ کرتا ہے خدا کے اذن سے کرتا ہے۔ یہ خدا کے اذن سے کرنا حجت خدا کا شیوا رہا ہے۔ تو عزیزان من، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجت خدا ہے، لہذا جس نے بھی، بہرحال یہ بات الگ ہے کس نے سیدہ سے گواہ طلب کیے، کس نے جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سے دلیل طلب کی، یہ بات الگ ہے۔ بہرحال جس نے بھی سیدہ فاطمہ زہرا کو حجت نہ مانا، جس نے بھی سیدہ فاطمہ زہرا سے جو ہے گواہ طلب کیے، تو اس کا گویا حجت خدا کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ ارے جو حجت خدا کا انکار کرے تو وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ جو کافر مشرکوں کی یہ روش رہی ہے۔ تو بس عزیزوں، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہے۔ ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ سیدہ کا تذکرہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ کن کے پیچھے چل رہے ہیں، جو سیدہ فاطمہ زہرا کے انکاری ہیں، جو سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں مانتے، ان کو اپنا امام بنائے بیٹھے۔ ارے ظلم کی بات تو یہ ہے کہ جس نے سیدہ فاطمہ زہرا سے گواہ طلب کی، جس نے سیدہ فاطمہ زہرا کو جھٹلایا، ارے جس نے سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر پر دروازے پر آگ لے آئے، ارے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے گردن میں جو رسی باندھ کے گھسیٹتا ہے، ارے لوگ انہیں اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں۔ اسلام میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ حجت خدا کے انکاری کو اپنا ولی رہبر سرپرست مان لو، نہیں، بلکہ جو خدا کو نہیں مانتا، جو نبی کو نہیں مانتا، جو امام کو نہیں مانتا، جو حجت خدا کو نہیں مانتا، تو آپ بھلا اسے کیوں مانتے ہو؟ آپ اسے کیوں مانتے ہو جو حجت خدا کو نہیں مانتا، جو نبی کو نہیں مانتا، جو نبی کے خاندان کو نہیں مانتا، جس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، جو اسلام کی شریعت کے خلاف فتویٰ دے، آپ کبھی بھی اسے اپنا سرپرست مت بنائیے۔ یہ شیطان کے پیروکاروں کی روش رہی ہے۔ تو بس سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ زہرا کا باپ رحمت للعالمین پاک محمد مصطفیٰ ہے۔ مسلمانوں کے درمیان بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، اس کی سبب نہ جانے کیا ہے۔ میں تو بس یہی سمجھوں گا کہ شاید خدیجہ کا اس لیے تذکرہ نہیں کرتے کہ وہ سیدہ خطیبہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بی بی زہرا کی ماں ہے، اور جناب ابو طالب کا اس لیے تذکرہ نہیں کرتے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ کہیں علی اور زہرا کی دشمنی میں آ کر عظیم ہستیوں کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں، روش غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک ہو کر دشمنوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو
تو بس عزیزو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ جو ہے کچھ حصہ کل کی مجلس میں چوتھی میں بیان کیا تھا، کچھ حصہ آج کی مجلس میں بیان کروں گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے توحید بیان کی، اس کے بعد نبوت بیان کی، اس کے بعد امامت بیان کی، اس کے بعد قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب احکام کے بارے میں سیدہ کیا فرماتی ہے کہ خدا نے کیوں یہ احکام ہمارے اوپر لازم کیے ہیں؟ بی بی فرماتی ہے کہ ایمان کو شرک سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں گے وہ شرک سے بچیں گے، شرک کو ختم کریں گے۔ اسی طرح فرماتی ہے کہ نماز کو تکبر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نماز پڑھا کریں، نماز کی فضیلت ہے، بس یہ سوچ کر پڑھیں کہ نماز محمد مصطفیٰ نے بھی پڑھی ہے، علی مرتضیٰ نے بھی پڑھی ہے، سیدہ زہرا نے بھی پڑھی ہے، امام حسن نے بھی پڑھی ہے، ارے حسین مظلوم کربلا نے بھی تیروں کے برسات میں نماز پڑھی ہے، ارے سید سجاد بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے وہ سجدہ کرتے تھے، اسی لیے تو وہ سجاد بن گئے۔ اور سیدہ زینب جو ہے دربار میں اور اسی طرح زندان میں بھی انہوں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، نماز پڑھا کرتی تھی۔ جو آل محمد کا ماننے والا ہوتا ہے وہ نماز کو کبھی ترک نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے نماز اپنے وقت میں پڑھا کریں، یہ ایک اچھی عبادت ہے، یہ ایک نیک کام ہے جو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا پیغام۔ ارے جو اپنے آپ کو ہم شیعہ کہلاتے ہیں، آل محمد کے ماننے والے کہلاتے ہیں کہ ہم مولا کو مانتے ہیں، تو یاد رکھو مولا کو جب مانتے ہو تو مولا کی بھی تو مانو۔ مولا نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا نے کیا پیغام دیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے کہ خدا نے نماز کو تکبر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، نماز کو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں فرماتی ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافے کا سبب ہے، یعنی جب مال سے آپ زکوٰۃ نکالو گے تو آپ کا نفس پاک ہوگا اور آپ کا مال رزق میں اضافہ ہوگا۔ روزے کے بارے میں بھی فرماتی ہے اخلاق کی جڑیں مضبوط اور ہونے کے لیے روزے کو خدا نے فرض کیا۔ دیکھو کتنے اچھے انداز میں بی بی نے حکمت الہی اسلامی احکامات کی علت بیان کی اور فرماتی ہے ہماری اطاعت سے کیا قوم میں تنظیم اور ہم آہنگی پیدا ہوگی، یعنی اہل بیت کی جو اطاعت کرے گا تو لوگ منظم ہو جائیں گے اور ہم آہنگ ہوں گے۔ تو اب سمجھ جائیے جو قومیں آپس میں اتحاد نہیں رکھتی گویا وہ اہل بیت کی اطاعت گزار نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی فرماتے ہیں حج سے دین کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ حج کا بڑا فلسفہ ہے کہ حاجی جب ایک حاجی جاتا ہے اپنے گھر سے اپنے علاقے سے نکلتا ہے تو بس یہ پیغام چھوڑ کے جاتا ہے کہ میں خانہ خدا کا طواف کرنے جاتا ہوں، حج ادا کرنے جا رہا ہوں، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک دوسرے ملک جاتا ہے، وہاں حج کے ارکان انجام دیتا ہے، 1 ماہ 1.5 ماہ جتنا وقت ہو مثلا وہاں رہتا ہے، اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، حج ایک اسلامی رکن ہے۔ تو بھی فرماتی ہے کہ حج سے دین کو بڑی تقویت ملتی ہے اور سلسلے امامت ملت اسلامی کو انتشار اور تفرقے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بی بی فرمائے سلسلہ امامت یعنی نبوت کے بعد کیا پہلا امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے، دوسرا امام امام حسن مصطفی، تیسرا امام امام حسین، چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام۔ اسی طرح جو 12 امام ہے تو بی بی فرمائے سلسلہ امامت کو ملت اسلامی کو انتشار سے بچنے کے لیے تفرقے سے بچنے کے لیے مدد دیا ہے اور جہاد میں اسلام کی قوت ہے۔ جہاد میں کیا بھی فرماتے ہیں اسلام کی امر بالمعروف عوام کی بھلائی کے لیے ہے، امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی ہدایت کرنا۔ لوگوں آپ دیکھ رہے ہو کہ کہیں اگر برا کام ہو رہا ہو تو آپ انہیں نیکیوں کی ہدایت کریں، برے کام سے روکیں، اس کے ذریعے فلاح کو پہنچیں گے۔ لہذا قوم بی بی فرماتی ہے لہذا تم پرہیزگار بنو
اور پرہیزگاری کے حق ادا کرو کہ موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ آپ اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے، یعنی جب موت آئے تو اپنی حالت ہماری ایسی ہو کہ اسلام کے بنیاد پر ہو۔ بھی فرمایا جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے انہیں جامع عمل پہناؤ، اور جن امور سے روکا گیا ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ دیکھو بی بی سیدہ زہرا کا پیغام ہے، یہ کوئی مفتی ملا مجتہد کی کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں ہے۔ جو بعض لوگ مفتی مجتہد کو نہیں مانتے تو ان کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ خطبہ فدیہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیوی فرماتی ہے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ان کو بجا لاؤ، ان کو عملی جامہ پہناؤ، اور جن امور سے روکا گیا ہے کہ قریب ہی مت جاؤ۔ اللہ کے بندو، بیوی فرماتی ہے قرآن کی آیت پڑھتی ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم والے ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ تو عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم احکامات الہی انجام دیں۔ اس کے بعد فرمایا میں فاطمہ ہوں۔ بی بی سیدہ ذرا اپنا تعارف کراتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا حسب نسب کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی ہے، اور فرماتی ہے تمہارے ہاں ایک ایسا رسول آیا جو تمہیں میں سے تمہارا دکھ درد ان پر شاک ہے اور ایمان والوں کے لیے مہربان اور شفیق ہے۔ تو عزیزو یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت ہے جس نے ہمیں خطبے میں یہ ارشاد فرما کے بتایا، اپنا تعارف بتایا کہ میں فاطمہ ہوں، میں زہرا ہوں، میرا باپ جناب پیغمبر اسلام ہے، اور فرماتی ہے کہ اگر رشتہ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ میرا باپ ہے اور میرے شریک زندگی علی ہے۔ فرماتی ہے آپ عورتوں میں سے کسی کو یہ نہیں شرف کہ آپ کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی، مردوں میں سے کسی کو شرف نہیں ہے کہ وہ شوہر ہو۔ تو عزیزو بی بی سیدہ زہرا اس دربار میں ایک عجیب لفظ استعمال کریں جو ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے، ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ارشاد فرماتی ہے کہ آپ گندے پانی سے پیاس بجھاتے تھے اور گھاس سے پیٹ بھرتے تھے۔ یعنی سیدہ فاطمہ زہرا زمانے جاہلیت کی وہ رسمیں، وہ عمل بتا رہی تھی کہ آپ کی حیثیتی کیا ہے، آپ کا کام ہی کیا ہے، آپ کو اسلام نے عزت بخشی ہے۔ ارے اسلام سے پہلے تو آپ جو ہے گندا پانی پیا کرتے تھے اور گھاس کھاتے تھے، اب بانی اسلام کے مقابلے میں آئے ہو۔ فرماتی ہے ذلت اور خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی تھی اس وقت، یعنی اسلام کے دائرے سے پہلے بی بی فرماتی ہے ذلت اور خواری آپ کا مقدر بنے ہوئے۔ فرماتی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے قانونی حق یعنی اپنے ورثے سے زبردستی محروم کیے جانے پر میں خاموش ہو جاؤں؟ یہ بی بی سیدہ زہرا فرماتی ہے کیا جو میرا حق مجھ سے زبردست چھینا جاتا ہے میں خاموش رہوں؟ بی بی سیدہ زہرا فرماتی ہے اے ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کی کتاب میں بس یہی لکھا ہے کہ تمہارا باپ اگر تمہارے لیے میراث چھوڑ کے جائے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور اگر میرا باپ سے میں ترکا لوں تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے قرآن کو جان بوجھ کر آپ نے پیٹھ پیچھے لگا دیا۔ اگر قرآن پڑھتے یہ لوگ کبھی بھی سیدہ زہرا پر شک نہ کرتے، کبھی بھی سیدہ فاطمہ زہرا کے حق کو غصب نہ کرتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ قرآن کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اگر قرآن یہ پڑھتے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ ارے وہ جو ایک جھوٹی حدیث بیان کرتے تھے کہ انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑ جاتے، تو قرآن میں تو بہت سارے انبیاء کے میراث کا تذکرہ ہے، تو یا قرآن غلط ہے یا آپ کی حدیث غلط ہے۔ تو عزیزو ماننا پڑے گا کہ قرآن درست ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن میں سچ ہے۔ ارے وہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹی روایتیں بنا لی تھی، اسی لیے
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر شک کیا کرتے تھے، ارے جو خود جھوٹا ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے میراث کے بارے میں بہت ساری آیات بیان کی ہے۔ سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور یحییٰ بن زکریا کے بارے میں ہے کہ جناب زکریا نے دعا کی کہ ایسا دعا کی کہ تو اپنے کرم سے ایسا جانشین مرحمت فرما جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا ورثہ انہیں ملے۔ تو عزیزو، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی آیات بیان کر رہی ہے کہ جو جناب زکریا دعا کر رہے ہیں کہ تو ایسا مجھ پر کرم کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا ورثہ بھی انہیں ملے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک عجیب اور بڑا علمی مناظرہ کر رہی تھی دربار میں، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ جو مردہ ذہن تھے، جو مردہ دل تھے، انہیں زندہ کرنے کے لیے دربار آئی تھی، اور یہ خطبہ فرمائے کہ پھر بھی سمجھتے ہو کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں، میرا کوئی حق نہیں رکھتی، چلو اب حشر میں ملاقات ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا یہی کہہ کر جاتی ہے اور کہتی ہے چلو اب حشر میں ملاقات ہوگی، جہاں میر عدالت خداوند متعال کی ذات ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ زہرا اپنا حق جو ہے خدا پر اس نے چھوڑ دیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے جو کہا کہ اب حشر میں ملاقات ہوگی، آپ میرا حق نہیں دیتے، میرے حق کا انکار کرتے ہیں، چلو جو ہے اب حشر میں ملاقات ہوگی اور میر عدالت جو ہے عدالت کا سربراہ خداوند متعال کی ذات ہوگی جو بہترین فیصلہ کرنا، اور محمد مصطفیٰ ہماری وکالت کریں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے یہ دو جملے عجیب ہیں جس میں سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے میرا جو ہے عدالت کا فیصلہ جو اب خدا کرے گا، اور وکیل میرا باپ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ سنو، فیصلے کی جگہ عرص قیامت ہے، اور جب وہ گھڑی آئے گی تو سارے باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے جملے ہیں جو فرماتی ہے کہ جو سارے باطل ہوں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اب باطل کون ہے؟ بہرحال جو بھی باطل ہوگا وہ قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا، چاہے یہ اس کی دلیل درست نہیں ہے کہ اس باطل کے پیچھے ہزارہ لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں، ہزارہ لوگ اس کی بیعت کر چکے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے عزیزو۔ ارے باطل جو بھی ہوگا وہ خسارے میں جائے گا، اور فرماتی ہے اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہوگی۔ نیز ہمیں جو ہے جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے۔ سیدہ فرمایا عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے، اور سدا رہنے والی مصیبت کو نازل تو ہونا ہی، یعنی جو باطل پرست ہوگا، جو باطل کو مانتا ہے، جو باطل یعنی حق کا جو انکار کرتا ہے، تو اس پر عذاب آئے گا۔ اب باطل پر جو بھی ہے وہ اس پر عذاب ضرور آئے گا۔ بس عزیزو، یہ ایام فاطمہ ہے، ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خمسے کی عظمت سیدہ فاطمہ زہرا کے عنوان سے آج 5ویں گفتگو تھی آپ عزاداروں کی بارگاہ میں، جو میں نے آپ عزاداروں کی بارگاہ میں چند رائز پیش کی تھی۔ آج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علم کے بارے میں اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضیلت کے بارے میں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام کی طہارت اور اس کے جو ہے صداقت کے بارے میں بیان کر چکا ہوں میں تمام ان 5 مجلس میں۔ یہ عظمت سیدہ ہے، کاش اگر مسلمان سیدہ فاطمہ زہرا کے ان جملوں پر غور کرتے تو کبھی بھی سیدہ سے نہ بولا، جس میں سیدہ فرماتی ہے کہ مسلمانوں میں محمد کی بیٹی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی، میں جو کہتی ہوں سچ کہتی ہے۔ بس عزاداروں، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر یہ آگ لے کر آتے ہیں ملعون۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا محسن شہید ہو جاتا ہے، علی کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے۔ عزاداروں کو وقت قریب آتا ہے جب نبی کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے دن قریب ہو جاتے ہیں۔
آزاداروں 18 سال کی عمر میں یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا جب قریب ہوتا ہے کہ روح قبض ہو، آزاداروں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چند وصیتیں لکھتی ہے۔ سب سے پہلی وصیت لکھتی ہے کہ جنازہ دفن کرنے کے بعد مختلف قبریں بنانا، میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ عزاداروں یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بڑے درد مسائب کے جملے ہیں جو وصیت میں لوگ تو اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وصیت میں تو لوگ کہتے ہیں کہ میری اتنی زمین ہے، میرے اتنے پیسے ہیں، میری اتنی زراعت ہے، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا کی مصیبت یہ ہے کہ سیدہ فرماتی ہے کہ میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ آزاداروں سیدہ کو خوف تھا کہ ارے جنہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا پر زندگی میں ظلم ڈھائے وہ زندگی کے بعد مرنے کے بعد بھی ظلم ڈھائیں گے۔ آزاداروں سیدہ فاطمہ زہرا نے دوسری وصیت کی ہے کہ کوئی بھی ستمگر ظالم میرے جنازے میں نہ شرکت کرے۔ آزاداروں سیدہ فاطمہ زہرا نے تیسری وصیت کی ہے کہ مجھے رات کے ٹائم میں غسل دینا، رات کے ٹائم میں کفن دینا، رات کے ٹائم دفن کرنا۔ آزاداروں یہ رات کا وقت بتا رہا ہے، سیدہ ان سے ناراض تھی جو سیدہ فاطمہ زہرا کا حق غصب کر کے گئے تھے۔ آزاداروں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روح قبض ہو جاتا ہے۔ یہ خاندان عصمت و طہارت کے دو ایسے جنازے تھے جن پر بڑی مصیبت تھی، جو زندگی میں وہ مصیبت میں تھے۔ آزاداروں ایک جناب بی بی سکینہ